ہاں جی، السلام علیکم۔ لو جی، جمعے کا دن مبارک، اور ابھی جمعہ پڑھ کے نکلا ہوں، تو آخر میں جمعے کی جھلکیاں بھی دکھاؤں گا آپ کو۔ ادھر جو میں نے آکسفورڈ میں جمعہ پڑھا ہے اس کی تھوڑی سی جھلکیاں بھی دکھاؤں گا، کیسے پاکستانی کمیونٹی ایک دوسرے کو ملتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے تو سر جی، سب سے پہلے عوامی خبر کیا ہوتی ہے جس میں عوام کو تھوڑا سا ریلیف ملے۔ تو آج عوام کو ریلیف ملا ہے۔ میں نے یہ طے کیا تھا کہ اگر 50 روپے تک پیٹرول کی قیمت کم ہوئی تو میں حکومت کے اوپر تنقید کروں گا، اور اگر 50 سے اوپر ہوئی تو پھر تعریف کروں گا، ٹھیک ہے؟ تو جناب علی، یہ بڑا چھکا شہباز شریف نے مار دیا ہے، اور پیٹرول کی قیمت کم ہوئی ہے 74 روپیز کم ہوئی ہے۔ میرا خیال ہے یہ ریزنیبل ہے، بہت اچھی ریزنیبل ہے۔ اور اب پیٹرول جو ہے 299، یعنی کہ 299 کا مطلب 299 ہی ہے نا، اس کے اوپر آ گیا ہے۔ تو الحمدللہ یہ بہت بڑی گڈ نیوز ہے اب پاکستانی عوام کے لیے۔ ڈیزل بھی 67 روپیز سستا ہوا ہے، یہ بہت بڑی اچھی گڈ نیوز ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ پیٹرول اور ڈیزل سستا ہوا ہے، ہم پوری قوم کو مبارکباد دیتے ہیں، اور لوگ بڑے خوش ہیں۔ میں نے دیکھا ہے، مجھے میسج آنا شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ میں نے بھی اعلان کیا تھا کہ اگر آپ ایگزیکٹ بتائیں گے تو آپ کو ہم انعام دیں گے۔ تو ایگزیکٹ کسی نے نہیں بتایا۔ تو ویسے حکومت کا یہ ہوتا ہے کہ جس دن بڑھانی ہوتی ہے نا قیمت، تے اے جناب براتی 12 بجے اعلان کر دینے، تو جس دن تھوڑا سا قوم کو خوشخبری سناتے ہیں تو پھر یہ بہرحال آج اچھا ڈراسٹک کٹ لگایا ہے۔ لیکن ہماری حکومت سے یہ مطالبہ ہے کہ جناب سرکاری پیٹرول، گیس، بجلی، پانی، یہ سب بند کریں یہ سرکاری، بالکل یہ قابل قبول نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ سارا بند کریں، ہماری ریکویسٹ ہے۔ تو یہ آپ کو بھی امید ہے کہ یہ والی جو ہے نا کمی ٹھیک لگی ہوگی۔ اور اب پیٹرول جو ہے ہمارا، جو ایران اور امریکہ کی جنگ تھی، وہ اس سے پرانے ریٹ پہ آ گیا ہے، ٹھیک ہے؟ کافی سستا ہوا ہے۔ اور اگلی ہماری تجویز ہے کہ پاکستان ایران سے تیل خریدے، گیس خریدے، بجلی خریدے، اور وہ پھر ہمیں اس میں 100 روپیہ لیٹر سر جی وہ پیٹرول ہمیں پڑے گا۔ آپ یقین کریں، ہماری معیشت کھڑی ہو جائے گی، ہماری جو معیشت ہے نا پاکستان کی، وہ کھڑی ہو جائے گی۔ اور یہ بہت زبردست جو ہے نا یہ اقدام ہوگا، ہم فوری طور پہ وہ کریں، کیونکہ امریکہ کا کوئی پتہ نہیں کہ کل کو ساری چیزیں ہی مکر جائے، بالکل ہی صاف مکر جائے کہ میں نے تو کوئی ایسی بات ہی نہیں کی تھی کہ ان کے جناب علی وہ ان کے پابندیاں ہٹا دی جائیں۔ پابندیاں ہٹ گئی ہیں نا، ہٹیں یا نہ ہٹیں، حکومت ہماری اب اس موڈ میں ہے کہ وہ ایران کے ساتھ بجلی، تیل، گیس کے وہ ساری چیزیں کرے، ٹھیک ہے؟ تو آپ اس سلسلے میں کوئی مشورہ دینا چاہیں تو آپ مشورہ دیں جی، اس سلسلے میں مشورہ دیں۔ اچھا سر جی، مزہ آیا نا پیٹرول کی قیمتوں کا کمی کا؟ تو دوسری سر جی یہ ہے، گلگت بلتستان کی حکومت ہے، وہ نون لیگ کے ساتھ، تو سارے اب جو آزاد امیدوار 4 آئے ہیں استحکام پارٹی میں، وہ انفیکٹ نون لیگ کے ساتھ آئے ہیں نا، کیونکہ نون لیگ کی مرکز میں استحکام پارٹی نون لیگ کے ساتھ ہے، تو بنتا تو یہی ہے کہ وہاں نون لیگ کی حکومت بنتی ہے۔ لیکن شہباز شریف صاحب اتنا بڑا وہ بلاول کو ناراض نہیں کر سکتے، تو ابھی بجٹ بھی 2 یا 3 دنوں میں پاس ہو جائے گا، تو جیسا بھی ہے۔ بجٹ میں سر جی ایک مریم نواز کا بیان آیا ہے ابھی کہ دیکھا شہباز شریف صاحب نے پیٹرول کی قیمت میں کمی کر دی ہے اور اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے۔ مریم نواز صاحبہ، میری یہ ریکویسٹ ہے، تینوں صوبوں نے ریٹائرڈ ملازمین کے لیے 7% اور دوسرے ملازمین کے لیے بھی 7% کی رعایت کی ہے۔ صرف پنجاب میں ریٹائرڈ ملازمین کے لیے 3.5% کی ہے۔ یہ ہمیں کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔
रिक्वेस्ट है कि ये सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें सिंध बलूचिस्तान KPK की तरह पंजाब में भी की जाएं। ये तो वैसे भी कॉमन सेंस है ना, ये वैसे भी कॉमन सेंस है कि जनाब इनकी अगर KPK कर सकता है, बलूचिस्तान कर सकता है, तो पंजाब क्यों नहीं कर सकता। इधर जनाब अली ये इसके बगैर बजट मंजूर नहीं होगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैंने बहुत रिक्वेस्ट भेजी है और लोग भी कर रहे हैं। रिटायर्ड मुलाजमीन के लिए जो कोटा है वो 7% तो सब ने किया है। तो अगर मरियम अच्छी है, जैसे कि अच्छी है, तो फिर ये 10% करे, ठीक है ना। ये हमारी रिक्वेस्ट है। तो बाकी आप देख लें कि क्या होगा। तो उम्मीद है कि ये हमारी रिक्वेस्ट जो है ना हमारी मंजूर हो जाएगी, ठीक है। तो चलते हैं फिर इंशाल्लाह। आप ये देखें जो जुमे के बाद मैंने ये सारा प्रोग्राम किया है, ज़रा ये देखें, आज की एक्टिविटी भी देखें। मोदी साहब ने दूसरी दफ़ा बस बिठाया है, सैर कर रहे हैं। मेरे तो सारे बस बहुत अच्छी लगती है। तो असी जुम्मे पे जा रहे हैं, जुम्मे मुबारक पे जा रहे हैं, दोनों भाई, बड़ा भाई छोटा भाई, ठीक है सर। तो यह बस है खूबसूरत, साफ सुथरा, सफाई देखें बिल्कुल। ये जिधर हम ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हैं, ये देखें ताज़ा बिल्कुल मशीन देखें। ये जो साहब ने हाथ अंदर कर दिया, प्रेस कर दिया, और ये इधर आएगा, ये ब्लड प्रेशर है। एक 114 बच्चे आना नहीं है। ये ऑक्सफोर्ड की सबसे बड़ी मस्जिद है, काफ़ी बड़ी। इस तरह के बड़े हाल भी हैं। मैं ऊपर वाला भी आपको दिखाता हूँ। ये ऊपर वाला बड़ा हाल है, खुला। माशाअल्लाह। मैं तो टेलीफोन कर रहा था जी जी, आया नहीं टेलीफोन मेरा होने नहीं, मैं नहीं पता लगा। अच्छा माशाअल्लाह। आओ अकरम साहब बैठे। as a forward to see the hala, to see whether or not that these people will actually pledge allegiance to me, to see this. So Muslim ibn Aqil, when he went to Kufa, he took his two young sons as well. The names of Muhammad and Ibrahim, radiallahu ta'ala anhuma. And when he went, Muslim ibn Aqil, he stayed at the house of Mukhtar. And when he stayed at... क्या नाम है आपका? अवैस जी। ओके। स्टडिंग माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। ऐसा जी जुम्मा पढ़ के सारे दोस्त इकट्ठे हुए हैं, गपशप ला रहे हैं। ये जनाब जुम्मे के बाद माशाल्लाह इधर बड़ी रौनक लग रही है, बहुत मज़े की बातें हो रही हैं। सारे ये अख्तर साहब बैठे हैं, ये देखें ये माशाल्लाह ये देखें मार देती है सर। बाकी ग्रुप इधर खड़ा है, तुम इधर खड़े हो। तो सारा दी वीडियो बना के आ रहे हैं। मैं क्या मेरा बाकी ग्रुप तो रह गया है भाई। हबीब साहब थे सारे। यूके का तरबूज आ गया जी। आज देखते हैं कि यूके का तरबूज कितना मीठा है। ये पाकिस्तान नालों मीठा है कि नहीं। तो ये जनाब अकरम साहब ने, अख्तर साहब ने जी, इन्होंने इतने लोग अमिताभ बच्चन ही कहते हैं। वैसे माशाल्लाह बड़ी डिसेंट पर्सनैलिटी है। और ये साढ़े राजा रियाज साहब ने। हुण तुहानूं कानूनी टीवी वाले लोग जानते हैं सर हैं। आने तो बाद असी तरबूज खा रहे।